الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه دائما أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. نفعنا الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حاضرین اکرام، سامعین زیت شام، سورہ حجرات کی آخری 3 مبارک آیتوں کا درس باقی تھا. توفیق الہی سے آج اس کی تکمیل کی طرف جا رہے ہیں. قل، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے رسول آپ ارشاد فرمائیے اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنا دین بتا رہے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تمہاری محفلیں اور تمہاری تنہائیاں، جو کچھ تم دلوں میں چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، اللہ سب جانتا ہے. اگر سمندر کی تہہ میں کوئی چھوٹا سا جانور کسی بات کا خیال کرتا ہے اور سوچتا ہے اللہ کے علم میں وہ بھی ہے. اگر غاروں میں اور اندھیروں میں کوئی کیڑا چل رہا ہوتا ہے تو اس کی آہٹ بھی اللہ سنتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے.
کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ وہ لوگ اس بات احسان آپ پر جتاتے ہیں کہ ہم نے آپ پر ایمان، ہم آپ پر ایمان لے آئے، ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا یہ ان کی غلط فہمی ہے اور غلط روی ہے۔ کوئی بندہ یہ احسان جتائے کہ میں نے اللہ کو مان لیا ہے اور میں نے اللہ کے رسول کو مان لیا ہے، میرا اللہ رسول پہ بڑا احسان کیا ہے، میں ان کو ماننے والا ہو گیا ہوں۔ فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے میرے حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتایا کرو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ایمان دیا، کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر تم ایمان لانے میں سچے ہو تو پھر تمہیں اللہ کا یہ احسان ماننا چاہیے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ تمہارا ایمان تمہارے دلوں میں سجایا ہے۔ پیچھے بھی ارشاد ہوا حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا ہے۔ وزینہ فی قلوبکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر ایمان سجایا ہے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل کے اندر جو ایمان ہوتا ہے جب دل کے اندر داخل ہو جائے تو پھر نجات کی ضمانت ہوتی ہے۔ اب بندہ دوبارہ کفر کی طرف نہیں جائے گا جس نے دل سے اسلام کو قبول کر لیا، اور دل سے قبول کرنا محبت کے ساتھ ہوتا ہے، عقیدت کے ساتھ ہوتا ہے، انقیاد کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اسلام اور ایمان کا ایک معنی ہو جاتا ہے۔ ویسے اس کا فرق بیان ہوا ہے اور حسب وعدہ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے، لیکن جب انقیاد کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، اسلام جس کا لغوی معنی ہے تسلیم کر لینا، مسند بزار کے اندر یہ حدیث ہے اور اس پر بعض متکلمین نے ایک نظریہ اختیار کیا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہوئی ہے کہ کفار اور مشرکین کے چھوٹے بچے جو بالغ نہیں ہوئے اور دنیا سے چلے گئے، کسی کافر کا، کسی مشرک کا کوئی بچہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ قیامت کے دن اس کا کیا حساب ہوگا، وہ کس کے ساتھ ہو؟ اس میں مختلف روایات کی بنا پر مختلف نظریات ہیں۔ مسند بزار کی جو حدیث ہے اس پر بعض متکلمین نے ایک نظریہ اپنایا، اور صوفیاء میں سے بھی بعض اسی کے قائل ہیں کہ وہ لوگ جو چھوٹے بچے دنیا سے مر گئے، کافروں کے بچے، پھر وہ لوگ جو دنیا کے کسی ایسے مقام پہ رہتے ہیں جہاں ان کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا،
ایسے جنگلوں میں، آبادیوں سے دور، جہاں تبلیغ ان کو نہیں ہو سکی. آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن تک اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچا. ان کا کیا ہوگا؟ پھر وہ جو پاگل پیدائشی طور پر جن کا ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں، خیر اور شر، نفع اور نقصان میں فرق نہیں کر سکتے، ان کا کیا ہوگا؟ تو مسند بازار کی روایت ہے، اور اس استدلال کو امام عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری میں نقل کیا، ذکر کیا کہ چھوٹے بچے جو کافروں کے مر جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن بڑا کیا جائے گا، بالغ ہو جائے. جو پاگل تھے دنیا میں ان کو عقل اور شعور دے دیا جائے گا، اور وہ لوگ جو جن تک پیغام نہیں پہنچا، ایسی جگہوں پہ رہتے تھے، صحراؤں میں، ویرانوں میں، جہاں کوئی ان کو اسلام کا پیغام نہیں پہنچا سکا، ان کو بھی سامنے لایا جائے گا. ان تینوں طبقات کو، کافروں کو چھوٹے بچے، پاگل ان کو شعور دے کے، اور وہ لوگ جن تک دنیا میں پیغام نہیں پہنچا ان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے لائے گا اور حکم دے گا کہ دوزخ میں چلے جاؤ. ان میں سے کچھ ایسے ہوں گے جو اللہ کا حکم سنتے ہی، اپنے رب کا حکم سنتے ہی دوڑ جائیں گے، اور کچھ اکڑ جائیں گے، انکار کر دیں گے. اللہ فرمائے گا یہ حکم مان کے جو جا رہے ہیں ان کو جنت میں داخل کر دو، یہ ماننے والے ہیں. اور جو دوسرے ہیں، یہ دنیا میں انہوں نے کیا ماننا تھا؟ اگر ان کے پاس عقل و شعور ہوتا، ان تک پیغام پہنچتا. آج میں رب ان کے سامنے، وہ آج نہیں مان رہے، انہوں نے دنیا میں کیا ماننا تھا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، تسلیم کر لینے کا نام، جھک لینے کا نام اور اطاعت کا نام اسلام ہے. اس لیے قلب و جان سے جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے. جنہوں نے محبت کے ساتھ اور دل کی محبت کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کی. محبت والوں کا اتنا بڑا مقام ہے. عبداللہ بن زید ایک صحابی ہے، ان کا نام سیرت کی کتابوں میں بہت کم ذکر ہوتا ہے. ذو النطاقین، دو کمبل کے ٹکڑوں والا، اس طرح ان کی پہچان ہے. یہ ماں باپ یہودی تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، بس سرکار سے محبت ہو گئی، دل اللہ کے محبوب کو دے دیا. گھر میں جب ذکر کیا تو گھر سے نکال دیے گئے. والد نے بہت سختی کی اور کپڑے بھی چھین لیے. تو جب ننگے اپنے گھر سے باہر نکلے تو ماں نے دیوار کے اوپر سے کمبل کا ٹکڑا پھینکا، نظریں بچا کر. ماں ماں ہوتی ہے، اس کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ بچہ ننگا نکلے. اگرچہ وہ اسلام نہیں لائی تھی لیکن اپنے بچے کے ننگا ہونے کو نہ دیکھ سکی، کمبل کا ٹکڑا دیتی. جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو قدر کرنی چاہیے، اور جن کی دنیا سے پردہ کر چکی ہیں ان کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے. پرسوں میں نے ایک شعر پڑھا، اس نے بڑی کیفیت دی. ہمیں بھی یاد ہے کبھی اسکول ہم لیٹ ہو رہے ہوتے تھے، جلدی تو والدہ صاحب کوئی پراٹھا دیتی تھی اس زمانے میں. اب تو ہم پراٹھا کھانے کی اجازت ہی نہیں دیتے حکیم اور ڈاکٹر صحت کی وجہ سے. تو وہ لقمہ چباتے گھر سے باہر نکلتے تھے اسکول کی طرف جاتے ہوئے. ماں کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ بھوکا نہ جائے، تو کئی بار بندہ منہ میں لقمہ ہوتا ہے اور باہر جا رہا ہوتا ہے. تو کسی شاعر نے اس پر بات کی ہے، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی، جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی زندہ تھی،
دروازے سے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں بہت قدر کی ضرورت ہے، جب نہیں ہوتے تو پھر انسان کو قدر ہوتی ہے۔ اور ایک اور شاعر کہتا ہے چلے قرآن مجید کی تفسیر میں زیادہ اشعار کا ذکر مناسب نہیں ہے، تو یہودی تھی ماں، اس نے کپڑا پھینکا، کمبل پھینکا تو انہوں نے 2 ٹکڑے کیے اور ایک کا کرتا بنا لیا اور ایک کی شلوار بنا لی، اور راتوں رات سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے۔ سرکار کی مسجد میں پہنچے تو سرکار اندر تشریف لے جا چکے تھے۔ یہ تھکے ہوئے دن کے لیٹ گئے، کمبل کے ٹکڑے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام جب تہجد کے وقت تشریف لائے، آپ نے فرمایا یہ 2 کمبل کے ٹکڑوں والا کون ہے؟ بس مشہور ہو گیا کمبل کے 2 ٹکڑوں والا۔ اور اتنا بہترین خوبصورت قرآن مجید پڑھتے تھے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کی تلاوت ستون کے پیچھے بیٹھ کے سنتے تھے۔ ایک جنگ میں جانے لگے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے کہ اللہ اس جنگ میں مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام پر کوئی کیفیت تھی، آپ ان سے محبت کرتے تھے، یہ نہیں پسند کرتے تھے۔ اس وقت کوئی ایسی حالت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ تجھے میں گارنٹی دیتا ہوں بخار سے بھی موت آ جائے تو اللہ تجھے رتبہ شہادت کا عطا فرمائے۔ کیکر کا ایک درخت، ببول جس کو کہتے ہیں، کیکر کے درخت کی ایک چھال ان کے بازو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھ دی، اور اس چھال نے تعویذ کا کام کیا کہ جو تیر آتا تھا، تلوار آتی تھی، ان سے دوسری طرف گزر جاتی، ان پہ اسلحہ کام ہی نہیں کرتا تھا۔ جن لوگوں کا روح سے اور روحانیت سے تعلق نہیں ہے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیر آئے اور کام نہ کرے۔ مجھے ایک بزرگوں نے اجازت دی، 2001 کی بات ہے، شب برات کو تعویذ لکھنا تھا، بڑا لمبا تعویذ تھا، صحت بھی اس وقت ٹھیک تھی، تو ایک عزیز ہے وہ اس جمعہ بھی پڑھنے یہاں آئے تھے، تو میں نے ان کو لکھ دیا وہ تعویذ جس کے پاس ہو اس پہ گولی پسٹل کی کوئی کلیشن کوف یہ اثر نہیں کرتی۔ تو وہ اللہ کا بندہ تیسرے دن مجھے آیا اور کہنے لگا میں آگے ترلائی سے آگے گاؤں میں گیا ہوں، وہاں لڑائی ہوئی ہے اور ایک گولی بھی مجھے نہیں لگی۔ تو میں نے کہا یہ تو آزمانے والی بات تو نہیں ہوتی، اللہ اگر آپ کو دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ تو اس کے لیے روزے بھی رکھنے پڑتے ہیں اور پھر لکھنا پڑتا ہے۔ یہاں یہ سیال شریف کے ایک مرید بیٹھے ہیں، کچھ عرصہ پہلے تک 27ویں رات کو وہاں تعویذ لکھتے تھے، جتنا اسلحہ ہوتا ہے نا موجودہ، اس سب کو جتنا میسر ہو اس کے اوپر بیٹھ کے بزرگ تعویذ لکھتے تھے، جس کو دیتے تھے، جس اسلحے کے اوپر بیٹھ کر وہ اسلحہ کسی پہ اثر انداز نہیں ہوتا تھا جس کے پاس وہ تعویذ ہوتا تھا۔ تو آج اگر کوئی بندہ کسی کی اجازت کے ساتھ، حضور کی امت کا کوئی بندہ جس کے پاس اجازت ہو، وہ کسی کو تعویذ لکھ دے اور کہے کہ تیرے پہ گولی نہیں اثر کرے گی، تو گولی اثر نہیں کرتی۔ میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میرے دادا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا نام تھا سید غلام حسن شاہ صاحب، تو ہمارے پردادا حیات تھے تو راڑے کے قریب پلھیر ایک گاؤں ہے، وہاں کے مرید تھے شیخ احمد، ان کا نام تھا، فوج میں تھے۔ تو ان کے والد صاحب لے آئے اور کہنے لگے ان کو تعویذ دے، میرا بچہ جنگی حالات ہیں، کوٹے میں اس کی ڈیوٹی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا غلام حسن شاہ بیٹھا ہے، اسے تعویذ لگوا لیں۔ میرے دادا جی نے ان کو تعویذ دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں ڈیوٹی پہ گیا کوٹے، اتوار والے دن چھٹی ہوتی تھی، تو میں جب حجام کے پاس گیا کٹنگ کروانے کے لیے، تو جب اس نے کینچی اس طرح چلائی تو وہ پھسل گئی اس طرح بالوں سے، بالوں کو نہیں کاٹتی تھی۔ شیو کے لیے جب اس نے بلیڈ چلایا تو وہ پھسل گیا۔ پھر اس نے کہا آپ کے پاس کوئی تعویذ تو نہیں؟ اس لیے کہ بلیڈ اور کینچی آپ کے جسم پہ اثر ہی نہیں کرتی۔ کہتے ہیں تعویذ لٹکا کر میں نے اتار کر سامنے لٹکایا تو پھر اس نے میری شیو کی اور میری کٹنگ کی۔ وہ پلیر اس جگہ کا نام ہے، آج بھی ان کے گھر میں وہ تعویذ موجود ہے ان کی اولاد کے پاس۔
تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اگر اس نیت سے کسی کے بازو پہ ایک چھال ہی لٹکا دے اور ایک پتہ ہی لٹکا دے کہ اس پہ کوئی اصلہ نہ کر سکے، تو اسلحے کی کیا جرت ہے کہ اللہ کے رسول کی بات سے ادھر ادھر ہو سکے؟ تو اسلحہ اثر نہیں کرتا تھا۔ پھر جنگ کے بعد ان کو بخار ہو گیا، سرکار کی گود میں ان کا وصال ہوا، سرکار نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور سرانے کی طرف قبر میں اتارنے کے لیے خود اترے اور پائیں کی طرف حضرت عبداللہ بن مسعود کو اتارا، اور جب ان پہ مٹی ڈال چکے تو رسول کریم نے فرمایا اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی رہنا۔ صحابہ اکرام اس وقت کہتے تھے کاش یہ ہمارا جنازہ ہوتا، ہماری قبر ہوتی، اور رسول اللہ اتنی بڑی گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں اس سے راضی ہوں، اے اللہ تو اس سے راضی رہنا۔ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں، یہ محبت کی بات ہوتی۔ برا بن عازب، طلحہ بن برا ایک بچپن ہے، لڑکپن ہے، اور قبا کی طرف سے یہود کی بستی سے ایک بچہ آتا ہے اور سرکار دو عالم کو دیکھتا ہے تو محبت ہو جاتی۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور جو محبت سے کلمہ پڑھ لیتا ہے پہلے دن اس کی کیفیت کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ کلمہ تو تم نے پڑھ لیا، اب ہمارے لیے کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا مرنی فلا عاصیہ کا، یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں، اگر آپ فرمائیں گے کہ آگ میں کود جاؤ تو کود جاؤں گا، اور اگر آپ فرمائیں کہ پانی میں چھلانگ لگا دو تو لگا دوں گا، اب آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، جو آپ فرمائیں گے کروں گا۔ فرمایا جاؤ پھر اپنے باپ کو قتل کر کے اس کا سر میرے پاس لے کے آؤ۔ وہ فوراً دوڑ گئے، تو حضور نے فرمایا واپس آ جاؤ، میں رشتوں کو توڑنے نہیں آیا، میں تو ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا، میں صرف ہم دیکھ رہے تھے۔ اب اس بچے کی اطاعت دیکھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں مان لینے کا نام، اللہ کے ہاں جھک جانے کا نام، اور دل سے تسلیم کر لینے کا نام اسلام۔ الاسلام کی تفسیر امام ماتریدی نے اور حضرت غوث الثقلین محبوب سبحانی نے فرمائی الانقیاد، اسلام کا معنی تسلیم کر لینا، جھک جانا۔ اب کیسا ماننے والا ہے، کتنا ادب والا ہے کہ سردی کا موسم تھا، مدینہ طیبہ میں سردی بھی سخت ہوتی ہے اور گرمی بھی سخت ہوتی ہے۔ آج کل بھی جس طرح پنڈی کا موسم ہے اس طرح مدینہ طیبہ کا موسم ہے، سویرے سویرے سردی ہوتی ہے شدید قسم، تو شام کو بھی سردی ہوتی ہے۔ سردی کا موسم تھا، بادل تھے، تو حضور پاک جب عیادت کر کے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کی پیشانی پہ موت کے آثار ہیں، یعنی اس بیماری میں یہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ اور گھر والوں کو کہا کہ اگر مجھے موت آ جائے تو سردی کے موسم میں اللہ کے رسول کو تکلیف نہ دینا، اسی طرح مجھے قبر کے حوالے کر دینا۔ کیا ادب ہے، کیا محبت ہے۔ محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے، محبت تجھ کو آداب محبت، اس کے لیے زیادہ عرصہ رہنا بھی نہیں پڑتا، تربیت میں بھی نہیں آنا پڑتا، محبت کے اپنے ہی آداب ہوتے ہیں۔ ابھی 2 دن بھی کلمہ پڑھنے کو نہیں ہوئے، لیکن حضور کے آرام کا خیال، رات کو ان کا انتقال ہو گیا، دفن کر دیے گئے، دوسرے دن سرکار دو عالم نے جب معلومات کی اور پتہ چلا وہ دنیا سے جا چکا ہے، فرمایا میرے صحابہ میرے ساتھ چلو، ہم اس کی قبر پہ جا کر نماز جنازہ پڑھیں۔ سرکار نے ان کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی، اور پھر جو جملہ حضور کی دعا تھی، اللہم لک طلحۃ یضحک الیک وتضحک الیہ، اے اللہ میں تیرا نبی ہو کر دعا کرتا ہوں، جب اس بچہ یہ طلحہ تیرے پاس آئے، اے اللہ یہ تجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہو اور تو اسے دیکھ کے مسکرا رہا ہو، اے اللہ یہ تجھے مل کے خوش ہو اور تو اسے ملاقات کر کے خوش ہو۔ یہ محبت اور اطاعت کے ساتھ جو اسلام قبول کیا جاتا ہے اس کی یہ قدر و قیمت ہے، اس کا یہ مقام ہے۔ اور جو اس طرح اسلام لاتے ہیں پھر وہ احسان نہیں جتاتے کہ ہم نے بڑا کام کر دیا ہم نے، وہ کہتے ہیں اللہ اور رسول کی مہربانی ہے کہ جس نے ہمیں اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ لبید بن ربیعہ عرب کے بہت بڑے شاعر تھے، لبید بن ربیعہ بہت بڑے شاعر تھے عرب، جب اسلام لائے تو شعر کہنا چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں نہیں شعر کہتے؟ کہنے لگے کہ قرآن کی سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد
کوئی اور کلام نہ کہنے کو جی چاہتا ہے نہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت جس پہ اثر کر جائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کسی بندے نے کہا، شاعر نے، کہ جب سے آپ کی شاعری پڑھی ہے تو میں نے ساری اپنے شعر کہنے ہی چھوڑ دیے ہے، اور میں اب شعر کہتا ہی نہیں ہوں، صرف آپ کی شاعری پڑھتا ہوں۔ تو اقبال نے فرمایا، جس دن تجھے قرآن کا لطف آ گیا اس دن تو میری شاعری پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ فرمایا کہ قرآن کی سورہ بقرہ جب میں نے پڑھی ہے، اس نے مجھ میں اتنا اثر کیا ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس کی روحانیت نے۔ پھر ساری زندگی میں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ہی شعر کہا، الحمدللہ اذ لم یأتنی اجلا حتی اقتصیت من الاسلام سربالا۔ تھوڑا سا بھی کسی کو شعر و شاعری سے شغف ہو تو وہ اس شعر پہ مچل اٹھے۔ فرمایا کہ اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں، حمد کرتا ہوں، الحمدللہ اذ لم یأتنی اجلا حتی اقتصیت من الاسلام سربالا۔ اس اللہ کی تعریف کہ اس وقت تک مجھے موت نہیں آئی، اور موت کے آنے سے پہلے پہلے میں نے اپنے اوپر اسلام کی چادر کو اوڑھ لیا۔ حتی اقتصیت من الاسلام سربالا، میں نے اسلام کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لی، میں اس کی پناہ میں آ گیا، میں اس کی اوٹ میں آ گیا۔ پھر ایک ہی شعر زندگی بھر کا، اور وہ بھی شکریہ کا، الحمدللہ اذ لم یأتنی اجلا حتی اقتصیت من الاسلام سربالا۔ تو اس مسلمانوں کو اور اہل ایمان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے بڑا کوئی تیر مارا ہے اسلام لے آئے ہیں، بلکہ یہ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ جن کی مہربانی سے ایمان و اسلام کی توفیق ملی۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی سب پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ سب دیکھتا بھی ہے۔ وہ دیکھتا بھی ہے اپنے علم محیط کے ساتھ، وہ جانتا بھی ہے اپنے علم محیط کے ساتھ۔ کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ اور صرف ہونے والا نہیں، یہاں اور باتیں بھی ہیں۔ میں جب ہری پور میں 1994 میں میٹرک کے بعد مدرسہ میں داخل ہوا، دارالعلوم اسلامیہ رحمانیہ میں، تو قصیدہ بردہ شریف کا شعر، اشعار جب بچے پڑھتے تھے قصیدہ بردہ شریف کا، طلباء اسمبلی میں مدارس میں پڑھتے ہیں، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ، تو میری اس وقت بھی عادت تھی کہ میں غور و فکر کے ساتھ سنتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس میں شعر تھا، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَطُرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ تو میں نے استادوں سے عرض کیا کہ اس کا کیا ترجمہ ہے، تو فرمایا کہ امام بوصیری حضور سے یہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ، دنیا اور آخرت یہ آپ کی سخاوت کی خیرات میں سے کچھ ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے جتنی نعمتیں ہیں آپ کے پاس جو خزانے ہیں ان میں سے کچھ ہے۔ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، اور لوح و قلم کا علم آپ کے علم میں سے کچھ ہے۔ آپ کے جو علوم ہیں ان میں سے کچھ ایسا ہے جو لوح اور قلم میں ہے۔ تو میں فوراً میں نے عرض کیا کہ حدیث شریف ہم نے یہ پڑھی ہے کہ جب اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم کو فرمایا اکتب ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے۔ تو جو کچھ کائنات میں ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو قلم نے لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ اور امام بوصیری کہتے ہیں کہ حضور کا علم لوح محفوظ کے علم سے بھی زیادہ ہے، اور لوح محفوظ کا علم اس میں سے کچھ ہے۔ تو مجھے کہیں بھی اس کا تسلی بخش جواب نہ ملا۔ اس وقت وہ کیسا وقت تھا، کسی سوال کا کہیں پورا جواب نہ ملے، ہم اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں جاتے تھے، امی تھے، آپ نے یہ نظام تعلیم مروجہ تعلیم حاصل نہیں فرمائی تھی، لیکن اللہ کا کرم تھا، پورا سوال کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا، آپ پہلے ہی جواب عنایت فرماتے تھے۔ میں نے عرض کی کہ اس شعر کا کیا مطلب ہے، وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، فرمانے لگے یہ کوئی مشکل بات
محفوظ میں صرف موجودات کا علم ہے اور رسول اللہ کے سینے میں معلومات کا علم بھی ہے۔ اب آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا، مجھے اس وقت سمجھ نہیں آئی کہ پہلا سال تھا، مدرسہ میں پڑھتے تھے، یہ نہیں پتا تھا کہ موجودات اور معلومات۔ تو فرمانے لگے موجودات کیا ہے؟ جو کچھ کائنات میں ہو چکا ہے نا، جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اور جو کچھ پیدا کرے گا، یہ موجودات ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے پیدا نہیں کی اور پیدا نہیں کرے گا، ان کو معلومات کہا جاتا ہے۔ معلومات لوح محفوظ میں نہیں، مصطفیٰ کے سینے میں معلومات کے علوم میں موجود ہے۔ لوح محفوظ میں تو وہ ہے جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرے گا، اور جو کچھ اللہ نے پیدا نہیں کیا اور نہیں کرے گا، اللہ کے حبیب کو، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ علوم بھی عطا فرمائے۔ فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ پھر وہ بات آ گئی ماں باپ کی، تو ہمارے حضرت صاحب فرماتے تھے کسی نے کہا کہ یہ علم کہاں سے اتنا آیا؟ تو فرمانے لگے ماں باپ کا یہ رتبہ ہے کہ ان کی شکایت بھی اولاد کے لیے رحمت ہوتی۔ پھر فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، 6 سال عمر تھی، تو میں بنٹے کھیلتا تھا، میری والدہ صاحبہ موڑا شریف لے کر گئی، حضرت بابا جی صاحب سے عرض کی کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، یہ بنٹے کھیلتا رہتا ہے۔ تو بابا جی نے فرمایا کہ ان کو میرے پاس لاؤ، اپنی گود میں بٹھا کر 3 پھونکے میرے منہ میں ماری، شاہ جی منہ کھولو، 3 پھونکے منہ میں ماری اور فرمایا کہ مائی جی دنیا پر جتنے علم آئے سے نا قاسم انہاں کی پڑھائی چھوڑے، انہاں کی مولویوں کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہو۔ تو فرماتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے مرشد کے 3 پھونکے ہیں اور غوث پاک کا قدم مبارک کی برکت ہے۔ کئی بار اتنا مشکل سوال ہوتا تھا، ابھی سوال پورا نہیں ہوتا تھا، آپ پہلے جواب عنایت فرما دیتے تھے، اس لیے کہ ان کا تعلق رسول کریم کے ساتھ تھا، باب مدینۃ العلم کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ ان علوم میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، ان علوم میں اس کی برکتیں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ سورہ حجرات کے آخری 3 آیات کا درس ہوا ہے اور یہ تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پیر کو سورہ مبارکہ قاف اگلی سورت کا درس ہوگا۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ قاف جو ہے، ایک صحابی کے ان کے گھر والے کہتے ہیں، ایک مائی صاحبہ صحابیہ فرماتی ہے کہ حضور جمعہ کے خطبے میں یہ پڑھتے تھے، سن سن کر مجھے یہ یاد ہو گئی تھی، اور فجر کی نماز میں آپ اکثر سورہ قاف پڑھتے تھے اور جمعہ کے نماز میں اکثر سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ مختصر سی سورت مبارک ہے، اس کے اندر بھی بڑے علوم، بڑی معرفت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پیر کو بیان کریں گے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔